جو ان کا کمپیریزن اگر کیا جائے دونوں لوگوں کا، ڈاکٹر شفیق الرحمان اور طارق صاحب کا، دونوں کا کیا جائے تو کیا تھا لوگوں کی، عام لوگوں کی رائے؟ دیکھیں نا، ایک مسئلہ ہے بہرحال جماعت اسلامی کا. جماعت اسلامی کے حوالے سے جب بھی جماعت کا نام آتا ہے پاکستان میں یا کہیں پہ بھی، تو لوگوں کو ایک خدشہ لاحق ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اس کے بعد، اس حکومت کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا، کیا کوئی کلچرل جو ایونٹس ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، کیا ہوگا اس اچھا طرح. ہاں ہاں، یہ ساری یہ وہاں اچھا پر کیا پوائنٹ ہے. تھا؟ اچھا وہاں پہ ایسا نہیں تھا، ہوں یعنی کہ وہاں پہ دلچسپ بات یہ تھی کہ جماعت اسلامی کا جب نام آتا ہے یہاں پر، تو یہاں پر تو ہمیں یہی دیکھنے کو ملے گا نا کہ جو جنزی ہے جی. وہ تو جماعت اسلامی کو جانتا بھی نہیں ہے ٹھیک طریقے سے. ہاں وہ نہیں تو تھا، مولویوں کی پارٹی کہے گا، اور وہ مولویوں کی سائڈ پہ ہو جائے پارٹی گا. عموماً جو ہے وہ مسترد شدہ ہوتی ہیں، ہوں تو وہ سائڈ پہ ہو جائے گا. لیکن بنگلہ دیش میں اس کے بالکل الٹ تھا. ہوں بنگلہ دیش کے اندر جنزی جو ہے وہ جماعت اسلامی کو سپورٹ کر رہا ہے. یونیورسٹی کی لڑکیاں جو ہیں جماعت اسلامی کو سپورٹ کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، ابھی جو واپسی ہوئی ہے تو ہماری فلائٹ میں بنگلہ دیش کے وہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے ابھی علامہ اقبال اسکالرشپ پر پاکستان میں داخلہ لیا ہے وہ آ رہے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ پہلا بیچ ہے اور پہلی ایکسرسائز ہے. تو ہوں یہ پاکستان کے لیے بھی بڑی ایک اچھی چیز ہے، بنگلہ دیش کے لیے بھی ہمارے تعلقات کے درمیان کے وہاں سے پاکستان نے اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دیے ہیں جو یہاں پر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہماری فلائٹ میں کوئی 50 سے زائد اسٹوڈنٹ تھے، لڑکے لڑکیاں، اور جو مختلف یونیورسٹیوں میں آ رہے تھے. تو ان سب سے رستے میں ایئرپورٹ پہ فلائٹ کے دوران خوب گپ چھپ ہوئی ہے، تبادلہ خیال ہوا ہے. وہ سب جو ہے وہ این سی پی اور جماعت اسلامی کے سپورٹر تھے. اور انہوں نے بتایا، اور خود جب ہم نے وزٹ بھی کیا تھا ڈھاکہ یونیورسٹی کا، اور مختلف رینڈم ایسے بکھرے ہوئے لوگوں سے بات چیت ہوتی تھی، تو یہ ہمیں دیکھنے کو ملتا تھا. اچھا یہ جو فرق ہے، اس فرق کو بھی سمجھیں کہ وہاں پر بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی نے کوئی اسلامی نظام کا نعرہ نہیں لگایا تھا. ہاں یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، جس سے ٹھیک ہے. لوگوں اور کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں اچھا تھی ایسی کوئی. وہاں پر جو لبرل اسٹوڈنٹ ہے، اور جو ہے کیا کہتے ہیں ماڈریٹ اسٹوڈنٹ ہے، وہ بھی جماعت اسلامی کو سپورٹ کر رہا تھا. سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں، لڑکیوں نے ٹک ٹاکس جو عام طور پہ بنائے ہوتے ہیں، ٹک ٹاک کا جو کلچر ہے، اس کلچر میں جو جماعت اسلامی کے داری پلہ کا جو گانا تھا وہ لیڈ کر رہا تھا. ٹھیک ہے نا، خواتین جو اور یہاں پر ہمیں لڑکیاں، گنجائش نظر نہیں آتی. یہاں پر ایسی گنجائش ہی نہیں نظر آتی. ٹھیک ہے. یہاں پر تو میوزک کے حوالے سے اور اس طرح سے خواتین کے بے پردہ ٹک ہاں ٹاک بنانے کے حوالے سے تو سوچا بھی نہیں جا سکتا جماعت اسلامی کے پوائنٹ آف ویو سے. ٹھیک ہے. اور وہاں الگ پر جو ہے وہ خواتین جو ہے وہ حجاب کے بغیر ٹک ٹاک بھی بنا رہی ہیں، داری پلہ کے گانے چل رہے ہیں اور میوزک بھی چل رہا ہے. اور وہ تو بنیادی چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی وہاں پر بنیادی طور پر اصلاحات کی حامی تھی. اس نے جو اپنا ایجنڈا دیا وہ بنگلہ دیش میں کے نظام میں اصلاحات کا اور اگر ان کا نعرہ یہ نہ ہوتا تو یہ سیٹس اور یہ کامیابیاں اس طرح سے نہ جی جی ملتی. جی 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 یہ دیکھیں وہ اصلاحات کے نمبردار بنی کہ جناب ہم تبدیلی لے کے آئیں گے اپنے نظام کے اندر. تو نظام میں تبدیلی کے لیے لوگوں نے جماعت ٹھیک. اسلامی کے اوپر اعتماد کیا. وہاں پر رویہ لوگوں کا، عام لوگوں کا رویہ کیسا تھا آپ سے، عام پاکستان کی طرف اچھا رویہ؟ عام لوگوں کا رویہ، اس میں ہمیں تھوڑی سی ریزرویشن تھی. یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ ذرا ایک ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں کہ جس کا پس منظر ابھی آپ نے سارا بتایا، تو تھوڑا سا آپ کے ذہن میں ہوتا ہے باتیں آتی ہیں کہ یار پتہ نہیں کیا ہوگا. آگے سے رسپانس ملتا ہے لوگوں کا. اچھا پھر اس کے بعد جب ہم وہاں پہ گئے تو پاکستانی جو سفارت خانہ ہے وہاں پر سفیر اور باقی جو حکام ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئی. انہوں نے بھی اپنی ابتدائی بریفنگ میں ہمیں یہ باور کروایا کہ آپ کو احتیاط کے ساتھ رہنا ہوگا. رویہ ظاہر ہے کہ لوگوں کا کچھ بھی ہو سکتا ہے. انڈیا خاص طور پہ اس کے حوالے سے کوئی مطلب خطرات ہو سکتے ہیں. تو ہم کانشیس ہوئے کچھ، لیکن پبلک نے تو ہمیں ویلکم کیا. اچھا. پبلک نے اتنے شاندار انداز سے ویلکم کیا کہ ہم بہت اس میں ہمارے لیے ایک خوشگواریت تھی. کسی کو پتہ چلتا تھا تو ہم نے بھی فیل کیا آغاز میں کہ لوگ ہلکا سا ہیزیٹیٹ کرتے ہیں. تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ ہیزیٹیشن پاکستان کے لیے نہیں ہے. وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ جو مجھے نظر آ رہا ہے، کیونکہ فیچر تو تقریباً ایک جیسے ہیں نا، یہ پاکستانی ہے کہ انڈین ہے. اچھا نہیں آپ وہ جو کو بھارتی سمجھ کے وہ تھوڑا سا چپ ہوتے تھے، تھوڑی سی ہیزیٹیشن ہوتی تھی. وہ پھر اگر کوئی پوچھ لیتا تھا کہ آپ پاکستانی انڈین،
ہم کہتے پاکستانی، ہوں۔ وہ ایک دم کھل جاتا، اوہ۔ مسکراہٹ، ہنسنا، گلے ملنا، او پاکستان، ویلکم ویلکم مائی بردر، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے تو اس کا مطلب ہے ماحول تو پہلے بھی ہوگا پھر، اگر عوام میں اتنی جلدی نہیں بدل جاتا. یہ پھر حکومت کا رویہ ایسا تھا کہ بالکل ایسا، یہ چیزیں ریئلائز ہوئی ہیں کہ شیخ حسینہ نے جبر کا ماحول بنایا ہوا تھا، اور شیخ حسینہ کی حکومت اصل میں پاکستان، تو ہم حکومت کی وجہ سے سمجھتے رہے کہ شاید عوام بھی یہی سوچ، ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں ہوا، ورنہ اتنی جلدی چینج نہ آتا. اتنی جلدی چینج نہیں آتی. ابھی تو حکومت ہی نہیں آئی تھی کوئی. میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے کافی دوست تھے وہاں پہ، کوئی ایک بندہ بھی ہم پاکستانیوں میں سے ایسا نہیں تھا کہ جس نے یہ بتایا ہو کہ مجھے پاکستان کے حوالے سے کوئی نفرت انگیز جملہ سننے کو ملا ہے، پاکستان کے حوالے سے مجھے کسی نے کوئی بات لگائی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. یعنی کہ ہم ریڈی جو والے ہوتے ہیں، اسٹالز والے، ادھر سے بھی ان سے ملے، ہم بڑے بڑے مالز میں بھی گئے اور ادھر کے لوگوں سے بھی ملے، شاپ کیپرز وغیرہ، عام جنرل پبلک ہے نا یہ. ہم اسٹوڈنٹ سے ملے، میں ڈھاکہ یونیورسٹی گیا، ادھر لڑکوں سے لڑکیوں سے ان سے بات چیت ہوئی. تو ہر ایک نے پاکستانی، انہیں جب یہ پتہ چلتا تھا یہ پاکستانی ہے تو بس سیلفیاں چل رہی ہیں آپ کے ساتھ، ہمیں پکچر لیں، گروپ فوٹوز بن رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تو بڑا وارم پاکستانی جب ویلکم. ہم بتاتے تھے تو ہم ادھر اپنے آپ کو سیلیبریٹی محسوس کرتے تھے، مطلب یہ ان کا اتنا اچھا رسپانس ہوتا تھا.